بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص گیسٹ موجود ہیں، سائرہ شاکر صاحبہ، جو ایک ٹرینر ہیں، ڈریس ڈیزائنر ہیں، انفلوئنسر ہیں اور خاص طور پر اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں۔ وہاں پہ ہزاروں لیکچرز ان ٹاپکس پہ پڑے بھی ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں سائرہ شاکر صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ یہاں پہ تشریف لائی۔ میرے انٹرو کے اندر آج آپ نے ہمارا ٹاپک بھی سن لیا ہوگا اور آپ نے عورت پہ بہت کام بھی کیا ہے کہ کس طرح سے رول پلے کرنا چاہیے۔ بنیادی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہی کہ عورت کی کسی بھی معاشرے کے اندر کردار کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اچھا، بہت ہی پرانا ایک گھسا پٹا سا جملہ، عورت گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے، مرد اور عورت، یہ سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان بات ہے، لیکن یہ ایک یونٹ ہے زندگی میں۔ اللہ پاک نے عورت اور آدمی، میل فیمیل کا ایک جو ہے وہ یونٹ تیار کیا، جس سے پروردگار نے اپنی کائنات کو آگے لے کر چلنا تھا۔ اس کا آغاز تو وہی ہو گیا تھا نا، جنت میں، جب آدم تھے اکیلے۔ پروردگار نے اگر صرف آدم سے دنیا چلانی ہوتی تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ جی بالکل۔ تو پروردگار نے وہاں پہ آدم کے ساتھ حوا کا کردار ضروری سمجھا، اور مالک کی کچھ پلاننگ تھی، تو وہاں پر فیمیل کا کریکٹر آیا، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی گزر ہی نہیں سکتی عورت کے بغیر۔ جب ایک عورت پیدا ہوتی ہے تو اس کو ڈیفرنٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے پھر بڑھاپے تک کا سفر۔ اس کو ایک بیٹی کا رول پلے کرنا ہوتا ہے، اس کو اس کے بعد ایک بیوی کا رول پلے کرنا ہوتا ہے، ایک ماں کا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سب رول کو اچھی طرح پلے کرنے کے لیے اس کو اچھی تعلیم دینا کتنا اہمیت کی حامل ہے؟ یہ مختلف معاشروں میں مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ جو مضبوط معاشرے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑتی، لیکن اگر ہم کھلے ذہن کے ساتھ دیکھیں نا، تو جو ہمارے نزدیک ماڈرن معاشرے ہیں اور مضبوط معاشرے ہیں، وہاں پر بھی عورت کا استحصال ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ ایک گھر کی بات کریں تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ والدین کا باشعور ہونا بہت ہی اہم ہے۔ اگر والدین باشعور ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور آپ کو بتاتی جاؤں کہ ایجوکیشن میرے نزدیک ڈگری بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈگری کی ایک اپنی ورتھ ہے، اہمیت ہے، لیکن عقل، شعور اور ذہنی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر باشعور ہیں، ماں اور باپ دونوں، تو وہ اپنی بیٹی کو جو ہے جس طرح لے کر چلیں گے، تو وہ ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام خطرناک جو ایکسپیکٹڈ جو کہہ لیں کہ آپ آنے والے سینیریوز ہیں، ان سے بچی بچپن میں ہی گھبرانا یا ڈرنا نہیں، بلکہ اس کو فیس کرنا جو ہے نا وہ سیکھتی ہے۔ تو میرے اپنی لائف میں یہی رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی میرے والدین اتنے سپورٹیو تھے کہ انہوں نے بچپن سے مجھے ایک مضبوط عورت بننے کی بنیادیں ڈال دی تھیں۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ ایک اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں ایک جینڈر جو ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، کہ میلز کے ساتھ اور فیمیلز کے ساتھ ڈفرینٹ برتاؤ کیا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کو اینڈ کرنے کے لیے، یعنی جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کو کیسے رول پلے کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بچے آتے کہاں سے؟ والدین سے۔ تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ والدین کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے والدین کو، اب وہ والدین کون ہیں؟ آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، جن کو آپ میٹرک سے لے لیجئے، میٹرک کے بعد یونیورسٹی لیول ان کا ختم ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی جاب لگ گئی، اب شادیاں کرنی ہیں۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے اور میری بڑی خواہش ہے، کاش کہ کوئی میری بات سن لے آپ ہی کے توسط سے، جی بالکل، کہ پلیز سلیبس کا حصہ بنا دیجئے، بچے بچیوں کے سلیبس کا حصہ بنا دیجئے کہ آگے چل کر ان کو شادی بھی کرنی ہے۔ شادی کر کے کسی کی بیوی ہے، کسی کا خامن بننا ہے، پھر ان سے ایک جنریشن نے آگے جنم لینا اور بننا ہے۔ تو یہ سٹارٹ ہوتا ہی والدین سے ہے، لیکن والدین کس طرح سے اچھی تربیت کر سکیں گے جب ان کی اپنی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہوگی؟ تو یہ اچھی، ان کی تربیت کیسے اچھی ہوگی؟ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ یہ بہت بچپن سے سکھائی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی بہت انفارچونیٹلی ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے کہ بیٹے بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے۔ کسی اور نے کیا کرنا ہے؟ ماں خود کر لیتی ہے فرق، باپ کر لیتا ہے، لیکن وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پیچھے دیکھا ہی یہی ہے، سیکھا ہی یہی ہے۔ تو لیکن وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، اب دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ تقریباً ایک سا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ سم ٹائمز تو بیٹیاں زیادہ لاڈلی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔
بالکل ایسی بات ہے. بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور جس گھر میں رحمت ہو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ ساتھ رہتا ہے. میں ایک اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن ایک اچھی ملنی چاہیے, اس کے بعد جب ایک لڑکی کی شادی کا وقت آتا ہے, اس کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ یہ فیصلہ والدین ہی کریں گے. بیٹی کی رضامندی ساتھ میں شامل نہیں کی جاتی. اگر بیٹی کسی کو پسند بھی کرنے لگ جاتی ہے تو اگر وہ بیٹی اظہار کر دیتی ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ اس پہ قدغن لگا دی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس چیز کو؟ لیکن میرا جو ڈیسیجنز کا کرائٹیریا ہے نا, جو جس چیز پر میں سمجھتی ہوں کہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, وہ بنیاد ہے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, کسی اسکالر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس تو اسکالر اپنے ہمارے موجود ہیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بہترین اصلاح کی کتاب ہے قرآن ہے. اس سارے زاویے سے جو ہم اس چیز کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا, جو انتہائی لاڈلی پیاری بیٹی تھیں, ان سے نکاح سے پہلے حضرت علی جب پیغام لے کر گئے تو خود پوچھا الگ سے بٹھا کے کہ بیٹی میں یہ کرنے والا ہوں. حالانکہ 100% ان کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ فاطمہ جو ہیں وہ انکار نہیں کریں گی, اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پورا یقین ہوگا کہ میرے والد میرے لیے بہت اچھا کریں گے, اور حضرت علی کو ہر کوئی جانتا تھا. لیکن تب بھی ہمارے پیارے نبی نے بیٹی سے پہلے اجازت لی کہ کیا میں یہاں ہاں کر دوں. اس کے بعد دوسری کوئی بات کرنا رہ ہی نہیں جاتی. اگر والدین کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے اس عمل کے خود ذمہ دار ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناخوش کرنے والا عمل ہے. بیٹی کو پورا حق ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ایک والدین کا سٹانس بتا دیا کہ یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے. اب اسی چیز کو سوچتے ہوئے کہ پھر عورت یا لڑکی یہ سمجھنے لگ جاتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں, اور پھر وہ جس سے محبت کرتی ہے, جس کو پسند کرتی ہے, اس سے کورٹ میرجز کر لیتی ہے اور گھر سے بھاگ جاتی ہے. تو اس پہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرے کے اندر یہ چیز پھر خرابی پیدا کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. دیکھیں نا, جو سلجھے ہوئے گھرانے ہیں وہاں پر جب شروع سے تربیت ایسی ہی دی جاتی ہے کہ ایک گھر کو ایک یونٹ بنا کر, ایک فیملی, ایک گروپ ہے, سب والدین اور بچے آپس میں دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, فیصلوں میں والدین بچوں کو شامل کرتے ہیں, اور والدین نے بچوں کے ساتھ اتنی دوستی رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے دل کی باتیں والدین بہانے سے اگلوا لیتے ہیں. ایسے گھروں میں تو ایسے خطرات نہیں ہوتے. یہ ہوتا کہاں پہ آپ کو پتہ ہے؟ جو ٹوٹے ہوئے گھرانے, بکھرے ہوئے گھرانے, جب والدین کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو بچے پھر بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. بہت بدقسمتی ہے اگر کسی گھر کی کوئی بیٹی یا بیٹا ایسا سٹیپ اٹھا لیتا ہے اور اس کو وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو شریعت میں پورا حق ہے. ہاں, یہاں پر بھی دو طرح کے کیسز ہیں. ایک تو واقعہ ہی حقیقت میں لڑکی اور لڑکا بالکل حق پہ ہیں, لیکن والدین اپنی کسی ذاتی اڑ, کسی ذاتی ضد کی وجہ سے ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے اور وہ رشتہ نہیں ہونے دیتے. ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ لڑکی لڑکے کے گھرانوں میں ایسے کلیشز ہیں یا کوئی انا کا مسئلہ ہے, تو پھر اگر لڑکی لڑکا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو اجازت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا. لیکن اگر والدین جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بیٹی یا بیٹے کا یہ فیصلہ ان فیوچر ان کے لیے غلط ہوگا, یہ کسی انسلٹ کا باعث بنے گا, تو بچوں کا کوپریٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کسی رخ سے بھی جائز نہیں ہے. بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے بات کی اور دونوں چیزوں کو آپ نے سمجھایا.